آپ کی زوردار تعریف سے محترم حسین صاحب. ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے، ہے ہزاروں نام جس نے نام کی. مجھے تو خطبہ بھی دینا ہے اور باتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز کو کوریج میں لانا ہے. مطلب انسپائر گنیشا، بچے اور یہ جو جن شعراء نے کلام سنایا، تو میں کوریج کرنے کی کوشش کروں گا ان سب چیزوں کا. تو بچے ذرا خاموش رہیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے اس وقت میرے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، کیونکہ مجھے ذروں کو بھی چھونا ہے اور ستاروں کو بھی چھونا ہے. مجھے نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک، ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو ٹاپ، یہ سفر کرنا ہے. مجھے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کا بھی اچھا منورنجن ہو، اور مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ بڑوں کا بھی خیال رکھا جائے. اس میں کچھ باتیں تھوڑا سا پلیز خاموشی اختیار کریں، بچوں سے گزارش ہے. اور بچے اگر نیچے بیٹھیں گے تو یہ بڑوں کے ساتھ ابھی آپ کے بیٹھنے کی عمر نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں آپ انہی مجالس میں سیکھیں گے کہ ابھی آپ کی یہ کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ہے نا. تو بہرحال ان مجالس میں بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. تو میں پہلے آپ کو کلام سناؤں گا. کلام سنانے کے بعد تاثرات جو میرے ذہن میں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو میں کوشش کروں گا پہلے بچوں سے بات کریں گے. بچوں کے متعلق انہوں نے جو نظمیں یا انہوں نے جو مضامین پڑھے اس ڈرگ کے متعلق، ان سب چیزوں کو میں دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے اور آپ کی بچوں کا ادب پہلے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی شاعر کو مشاعرے کا جب وقت آتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے انتخاب کرنا کہ وہ کیا سنائے. یہ خیالی صاحب بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے ناظم صاحب بھی جانتے ہیں، خاقان صاحب بھی جانتے ہیں. کیوں؟ تو اس میں مجھے ایک شعر یاد آیا اپنے سب شعر اچھے لگتے ہیں جس طرح ماں کو بچے لگتے ہیں. تو اپنے شعر سب اچھے لگتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا سنایا جائے، کیا چھوڑا جائے. اور جس کے پاس بہت ذخیرہ ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے انتخاب کرنا. میری سب سے لمبی غزل 135 اشعار کی ہے اور میری چھوٹی چھوٹی غزل 50 اشعار کی ہوا کرتی ہے. یہ اردو ادب میں اب اپنے منہ سے کیا کہوں، ایک اپنی ایک انفرادی ایک شناخت ہے ناچیز کی. لیکن میں ابھی پہلے بچوں سے ٹچ کرتے ہوئے کچھ چیزیں پہلے بیان کروں گا. یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور اس کا آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، تو میں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی آج سے 20 سال پہلے کی تھی جب یہ 1 سال کا تھا. یہ دادی کی گود میں تھا اور آسمان پر ستاروں پر چاند سفر کر رہا تھا، میرے سفر تھا تو اسے چھونے کی کوشش کر رہا تھا. تو امی نے کہا کہ آپ کا بیٹا سمجھ رہا ہے کہ یہ چاند کہیں آس پاس ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں چاند کبھی سفر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ درخت بیچ میں ہی پایا جاتا ہے، آگ ماچس میں ہی ہوتی ہے لیکن رگڑ سے باہر نکالی جاتی ہے. تو ہر بچے میں ایک آگ ہوتی ہے، ہر بیج میں. بچے سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ تو میں پہلے بچوں کو ٹچ کروں گا. تو اقبال سے اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ گراموفون دے دو، تو نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ تو آپ بچے اسکول میں بھی کرتے ہیں. اس میں ایک شعر ہے کہ اگر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کیا یہ کوئلوں کے نغمے، یہ دریاؤں کے جھرنے گراموفون سے کم ہے؟ فطرت خود میں گا رہی ہے. تو نشے کی جہاں بات کریں گے تو ذکر کے نشے سے، نمازوں کے نشے سے، تلاوت کے نشے سے تو بڑا کوئی نشہ ہو ہی نہیں سکتا. ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ غم دہر سے بچاتا ہے بشر کو مست رہنا. مجھے شاعری نہ آتی تو میں بادہ خوار ہوتا، کہ اگر میں شاعر نہ ہوتا میں شرابی ہوتا. ہر انسان نشے میں ہے لیکن نشہ بہتر ہو، عبادت کا نشہ ہو، تعلیم کا نشہ ہو. کہ اگر انسان حق میں مصروف ہے تو باطل چھوٹ جاتا ہے. انسان کی نفس کسی مزے میں رہنا چاہتا ہے. لازمن جو شربت نہیں پیے گا وہ تو شراب ہی پیے گا.
تو کہنے کا مطلب ہے، پہلے میں بچوں کے ادب پر آتا ہوں، تو میں نے ایک نظم لکھی، میں نے چاہا اقبال نے جیسے اپنے بیٹوں کو پیغام دیا، پوری ملت کے بیٹوں کو تھا، تو میں نے اپنے بچے کے لیے یہ لکھا، یہ بڑی مجھے اس سے شناخت ملی اپنی حلقوں میں اور مجھ سے پڑھا، اور میں چاہتا ہوں آپ محروم نہ رہیں، اکثر میں سنی ہوگی۔ طفل معصوم کی ضد، طفل معصوم کی ضد، بچہ باپ سے اکثر کہتا ہے وہ خرید کر دو، یہ لیکن یہ شاعر کا بچہ ہے، اس کی ضد کچھ عام بچوں سے مختلف ہوگی۔ کہتا ہے ستارے توڑ کے لا، کہتا ہے ستارے توڑ کے لا، تاروں کے فرش پہ ڈھیر لگا۔ یہ گڑیا نہیں مانگ رہا ہے، چابی والی وہ نہیں، کہتا ہے ستارے توڑ کے لا، تاروں کی فرش پہ ڈھیر لگا، سورج کی چمکتی گیند لیا، اس چاند کو میری ناؤ بنا۔ میں چاہتا ہوں بچوں کی زبان ہو، بس میری کامیابی سی۔ کہتا ہے ستارے توڑ کے لا، تاروں کے فرش پہ ڈھیر لگا، سورج کی چمکتی گیند لیا، اس چاند کو میری ناؤ بنا، گودی میں اچھلتا رہتا ہے اور ننھی زبان سے کہتا ہے مجھے بائیں باہوں میں اٹھا اور اس اونچائی پہ ہاتھ رکا جہاں سے میں فلک پر پنکھ چھوڑوں، بادل کے جھولے میں جھولوں، بادل کے جھولے میں جھولوں۔ جب اس نے اصرار کیا، اب یہ یہی ہے نا، میں اس کہتا ہوں جب یہ سامنے نہیں ہوتا، جب اس نے اصرار کیا، دو ٹوک میں نے انکار کیا، لاٹ برباد کر دیتا ہے، دو ٹوک میں نے انکار کیا اور شفقت سے اظہار کیا، میرے لاڈلے تیرے شوق پہ جا، تیری شوق پہ بال، تیری سوچ پہ بال، کیونکہ تیرا شوق بلند، تیری جان پہ جا، پر مجھ سے مت کوئی آس کرا، واہ واہ کیا بات ہے، تو اپنے پر مضبوط بنا، اپنے پاؤں کی ٹیپ لگا، کیا بات، تو اپنا بیڑا آپ اٹھا تو اپنی راہیں آپ بنا، کر میں نے تیرا ساتھ دیا تو محتاجی امداد کیا، کیوں محتاجی امداد کروں اپنے ہاتھوں پر بات کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب انسپائر کے اندر بات کر رہا ہوں نا، تو انسپائریشن تو چاہیے نا، کیوں اپنے ہاتھوں پر بات کروں، میں کب تک ساتھ نبھاؤں گا اور یوں ہی جمع رہ پاؤں گا، ایک دن تو جدا ہو جاؤں گا۔ کیا بات ہے، ہر کوئی یہاں باپ ہے، سوچے گا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، سہارے کمزور کر دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ ایک دن تو جدا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں خود یتیم تھا، میں معلوم ہوں شفیق خان جو اس سے چھوٹی ان کا بیٹا، اور یتیمی بہت کچھ پڑھا دیتی ہے، وہ کالجوں سے نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے درسگاہ سے سب کچھ ملا، تو میں کب تک ساتھ نبھاؤں گا، یوں ہی جمع کر رہ پاؤں گا، ایک دن تو جدا ہو جاؤں گا، کیونکہ حیات و شباب تو فانی ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے، کل ابا نہ رہ پائے گا تو کیا نظر کر پائے گا، بس منہ تھکتا رہ جائے گا۔ واہ واہ، ہاں اتنی دعائیں دیتا ہوں، بحیثیت باپ یہ کہتا ہوں میرا اللہ تجھ کو شاد کرے، تو خود کو خدا بات کرے، کیا بات، میرا اللہ تجھ کو شاد کرے، تو خود کو خود آباد کرے، تو اپنی خود امداد کرے، مشکل کے بجائے ابا کی اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں کچھ اس سے آگے بڑھنے کی، کچھ اور بھی بولنے بڑھنے کی توفیق ملے، امداد ملے۔ اب یہ آگے بات بیٹوں پر، اب بیٹی پر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر ایک ایوارڈ ملا، میں نے لکھا تو وائرل ہوا، یہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، سی او صاحب نے مجھے دیا بدقسمتی سے، اور ڈائریکٹر صاحب نے گانے والے کو دیا، لکھا میں نے، اور ڈھولکی کو، کیونکہ جو بول نہیں سمجھتے وہ ڈھول سمجھتے ہیں، تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے نا، یہاں یہ میرا اپنا قول ہے، مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب نے دیا سنگر کو، شاعر نے دیا سی او صاحب کو، تو چلو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، نہیں وہ بھی نہ دیتے تو بہرحال ایوارڈ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ جو ہے، تو اس کے حوالے سے میں اس کے چند اشعار آپ کے سامنے، کیونکہ وہ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی نا، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ آج بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ بلند شاعری مرنے کے بعد ہی لوگ شاعروں پر پھر کام کیا جاتا ہے،
تو پھر ان کی شاعر کی کمزوری بن جاتی ہے ہر ایک کو کور کرنے کی، تو کہیں ترنم سے بھی کام چلایا جاتا ہے تاکہ جو بول نہ سمجھے تو ترنم کو سمجھ لے. تو بچوں کو ذرا ابھی میں بچوں سے مخاطب ہوں. اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے، اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے. کل ہند کا نعرہ ہے، بیٹی کو بچانا ہے. اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے. تعلیم سے دنیا کے ملکوں کی ترقی ہے، تعلیم سے دنیا کے ملکوں کی ترقی ہے. خوشحالیاں کہتی ہیں بیٹی کو پڑھانا ہے. آپ جو شعر سنا رہا ہوں سے میری آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. بیٹی کے لہو میں ہے نسلوں کا لہو شامل، بیٹی کے لہو میں ہے نسلوں کا لہو شامل. بیٹی کو مٹا کر کیوں نسلوں کو مٹانا ہے، بیٹی کو مٹا کر کیوں نسلوں کو مٹانا ہے. قسمت کے سبھی مارے یہ بات سنے میری، قسمت کے سبھی مارے یہ بات سنے میری. قسمت جو بنانی ہو بیٹی کو بنانا ہے، قسمت جو بنانی ہو بیٹی کو بنانا ہے. دنیا میں وفا زندہ بیٹی کی بدولت ہے، دنیا میں وفا زندہ بیٹی کی بدولت ہے. بیٹوں کی جفاؤں سے ماں باپ نے جانا ہے، بیٹوں کی جفاؤں سے ماں باپ نے جانا ہے. خوشیوں کی کمی گھر میں ہر وقت کھٹکتی ہے، خوشیوں کی کمی گھر میں ہر وقت کھٹکتی ہے. بچیوں کو جنم دے کر خوشیوں کو بڑھانا ہے، بچیوں کو جنم دے کر خوشیوں کو بڑھانا ہے. اس بیٹی بچاؤ کے پیغام کا مطلب ہے، اس بیٹی بچاؤ کے پیغام کا مطلب ہے. جو جاگ
پیچھے چلتے ہیں. ہر ظلم گزشتہ سے، حضور سے پہلے کا دور، ہر ظلم گزشتہ سے لینا ہے مصیبت لا، ہر ظلم گزشتہ سے لینا ہے مصیبت لا، ہر رسم کوہن کو پھر مٹی میں ملانا ہے، اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بیٹی کو بھی کور کیا، بیٹے کو بھی کور کیا. اب نشے پر آتے ہیں، تو اس پر میں نے مزاحیہ 2-4 اشعار لکھے تھے. یہ ایسے کھیل کھیل میں مزاحیہ میں لکھتا نہیں، لیکن نشے کے خلاف تھا. بھنگ پی کر رنگ جمانا، بھنگ پی کر رنگ جمانا بات کچھ اچھی نہیں، بھنگ پی کر رنگ جمانا. آج کی پروگرام کی نظر کر رہا ہوں، بھنگ پی کر رنگ جمانا بات کچھ اچھی نہیں، مار کے دم دم بڑھانا بات کچھ اچھی نہیں. درد دل دارو یا برانڈی سے کبھی مٹتے نہیں، درد دل دارو یا برانڈی سے کبھی مٹتے نہیں، پیالے سے پیالہ لڑانا بات کچھ اچھی نہیں. تو ایک تو یہ ہے نا کہ دم مار کے دم کی بیماری، دم بڑھانا. تو روحانیت کی طرف آتے ہیں، روحانیت بڑوں کی نظر. میری غزل کا شعر ہے نشے پر ہی، مطلب یہاں میں نے کہا کہ نشے کی کاٹ کیسی ہوگی. دیکھی ہے جس نے صورت دلکش جناب کی، تعریف اس نے کی ہے میری انتخاب کی. تو ایک بھی شعر سناتا ہوں. دل میں سرور و کیف کا عالم ہے بے سبب، دل میں سرور و کیف کا عالم ہے بے سبب، منہ سے لگی نہ ساقیہ لذت شراب کی، منہ سے لگی نہ ساقیہ لذت شراب کی. یعنی شراب جو ہے اندر سے پالی جاتی ہے، روحانی شراب. شراب ایک وہ بھی ہے جو شراب طہورہ ہے. تو آخر پر میں یہ عرض کروں کہ بات بھی کرنی ہے آپ سے کچھ. یہ جیسے میرے ایک ساتھی نے نشے کے متعلق کہا تھا، کرونا کس نے کہا تھا، کیا نام ہے ان کا، ظفر اللہ صاحب. تو وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ نشے بہت سے ہوتے ہیں. تو کسی مزاحیہ شاعر نے کہا کہ کون کہتا ہے نشہ شراب میں ہے، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. تو نشہ انسان کے اندر ہی پایا جاتا ہے، بوتل بدنام ہے. کوئی اقتدار کے نشے میں، کوئی غرور کے نشے میں، کوئی دولت کے نشے میں، کوئی انا پرستی کے نشے میں، کوئی نفرت کے نشے میں. نشے بہت سارے ہوتے ہیں ان کی تائید کرتے ہوئے. تو ایک نشہ فیس بک، اور یہ ہمارا جو چل رہا ہے بہت بڑی بیماری، کینسر سے زیادہ بیماری. اب صرف یہ سناؤں گا میں آپ کو، آپ سے بات کریں گے جو کچھ ہوا. تو میں نے فیس بک کے نام سے ایک نظم لکھی ہے. اب آپ کہو گے کہ میں خود فیس بک چلاتا ہوں. جب میں نے یہ فیس بک پر لکھا تو کسی نے مجھے ایک آیت لکھی قرآن کی. کہتا اے ایمان والو یا الذین آمنوا تقوا، وہ کیا ہے، بما تقولون ما لا تفعلون. آپ جو کرتے جو کہتے مطلب جو کرتے ہو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں. اس آیت کا مطلب غلط سمجھا گیا کہ اگر میں سچ نہیں بولتا تو میں کسی کو سچ نہ بولنے دوں، بلکہ یہ ہے کہ عمل کرنے سے بات کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں فیس بک کے خلاف بھی فیس بک پر ہی لکھا، جس کا جوتا اسی کے ساتھ. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جس کا جوتا اسی کے ساتھ. تو میں نے جب یہ لکھا تو مجھے کیا لگا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی زندگی، احساس مرغت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو میں کہتا ہوں کہ ہم مشینیں نہیں چلا رہے، مشینیں ہمیں چلا رہی ہیں، مشینیں ہمیں چلا رہی ہیں، ہے کہ نہیں. اب لون لے کر گاڑی خریدو تو گاڑی ہم پر زیادہ چڑھتی ہے، ہم گاڑی پہ کم چڑھتے ہیں، سائیکالوجیکلی وہ ہم پر چڑھتی ہے. تو چیزیں ہم پر سوار ہیں، سائیکالوجیکلی چیزیں ہم پر سوار ہیں. ہم چیزوں مال ہمارا، مال کی ہم ملکیت ہے، ہم مال کے مالک نہیں ہیں، مال ہمارا مالک ہو چکا ہے. تو آزادی کیا ہے، یہ چیزیں غلام رہے ہیں،
یہ پیاس 2 گلاس پانی سے بجھ سکتی ہے، تو ٹینکی میں چھلانگ لگانا تو ٹھیک ہے اگر اچھے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہماری مسلمانی ختم ہو گئی ہے، روحانیت ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کل تبلیغی اجتماع میں تھے تو لوگ اجتماع میں بھی فیس بک وہ چلا رہے تھے نیٹ ورک۔ میں نے کہا جب بھیک مانگنے جاتے ہیں برتن خالی رکھا کرو، ہم بھکاری ہیں، برتن خالی رکھو، دل کو خالی کرو اللہ کے لیے۔ تو اس وقت کیا ہے، بڑے بڑے حضرت جی پھنسے ہیں اس چکر میں، ہماری تو کیا اوقات ہے، فیس بک پر ہی فرقوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، سب وہ سب باتیں میں عرض کروں گا، بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہر ایک ایکشن کو لاؤ فیس بک پہ، جو ہم کر رہے ہیں، جو دیکھو وہ دکھاؤ فیس بک پہ، جو دیکھو وہ دکھاؤ فیس بک پہ۔ نمازوں اور حجوں کی فوٹو کھینچو، نمازوں ذرا سما بنائیے، نمازوں اور حجوں کی فوٹو کھینچو۔ ہم عمرہ میں ایک ساتھ تھے خاقان صاحب کے ساتھ، خدا گواہ ہے میں نے وہاں کیمرہ نہیں کھولا، یہ گواہ ہے اس بات کی۔ ایک ساتھی نے کہا میرے کو فوٹو کیوں کھینچا رہے ہو، کہتے یادگار رہے گی۔ میں نے کہا یادگار تمہارا تقویٰ رہے گا، فیس بک نہیں رہے گی۔ تو کیا ہر ایک ایکشن کو لاؤ فیس بک پہ، جو دیکھو وہ دکھاؤ فیس بک پہ۔ نماز کا اگر کوئی مائک پکڑ لے تو میں تھوڑا آزاد رہتا ہے، مجھے تھوڑا یہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ تو ہر ایک ایکشن کو لاؤ فیس بک پہ، جو دیکھو وہ دکھاؤ فیس بک پہ۔ اچھا جناب، مدینے جا کے لو سیلفی پہ سیلفی، ابھی وہ حاجی واپس ہی نہیں آئے ہوتے سیلفیاں پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تردید کیجیے گا۔ مدینے جا کے لو سیلفی پہ سیلفی، وہاں بھی دن بتاؤ فیس بک پہ، کیا غلط ہے؟ اچھا، کرو کل ذاتی عیبوں کی نمائش۔ لوگ مردوں کو بھی لائک کرتے ہیں کہ آپ کا مرنا بہت پسند ہے، کیا کرے بیوقوفو اناڑیو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں جہاں رونے کا ایکشن دینا وہاں وہ لائک کا ایکشن دیتے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا 500 لائک ملے اس کو مرنے کی، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو پھر لائک لینا چاہیے۔ تو پتہ نہیں اب خاتمہ کیسے ہوا تھا، لیکن لائک بہت ملے تھے۔ یہ اناڑی کے ہاتھ میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ پڑھو قرآن بھی، اب پڑھو قرآن بھی اب فون ہی پہ، وضو سے جان چھڑاؤ فیس بک پہ۔ پڑھو قرآن بھی اب، پڑھو قرآن بھی اب فون ہی پہ، وضو سے جان چھڑاؤ فیس بک پہ۔ سچ میں وضو فتو پڑھے تھے کیوں؟ اچھا جناب، محلے میں سبھی سے دشمنی ہے، محلے میں اچھا مارو زون کھینڈے ہیں، صفحے یاری بناؤ فیس بک پہ۔ امریکہ کے لوگ دوست ہیں کہ پڑوسی کے گھر نہیں جاتے۔ پیغام کیا بچوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا کہہ رہا ہوں میں کہ پڑھو محلے میں نہیں بنتی کسی سے، تو کیا کریں؟ صفحے یاری بڑھاؤ فیس بک پہ۔ تو آگے جناب، وفا میں کون کتنی جان دے گا، وفا میں کون کتنی جان دے گا۔ کسی دن آزماؤ فیس بک پہ موضوع آن لائن، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے ہے جسے سارا جہاں ٹھکرا چکا ہو، جسے سارا جہاں، اسے اپنا بناؤ فیس بک پہ۔ جسے سارا جہاں ٹھکرا چکا ہو اسے اپنا بناؤ فیس بک پہ۔ عزیزوں ملنے کی فرصت نہیں ہے، یہ دکھڑا تم سناؤ فیس بک پہ۔ عزیزوں ملنے کی فرصت نہیں ہے، یہ دکھڑا تم سناؤ فیس بک پہ۔ اچھا، بہت خرچہ ہے آپ کے شادیوں کا، بہت خرچہ ہے آپ کے شادیوں کا۔ جوانوں گھر بساؤ فیس بک پہ، جوانوں گھر بساؤ فیس بک پہ۔ پرانے یاروں کے ماڈل ہیں بورنگ، پرانے یاروں کے ماڈل ہیں بورنگ، نئے چہرے چراؤ فیس بک پہ۔ پرانے یاروں کے ماڈل ہیں بورنگ، نئے چہرے چراؤ فیس بک پہ۔ اکٹھے مسجدوں میں کم ملیں گے، اکٹھے مسجدوں میں کم ملیں گے۔ خدا سے اب ڈراؤ فیس بک پہ، خدا سے اب ڈراؤ فیس بک پہ۔ لیکن یہ کچھ سنجیدہ ماحول بن گیا، میں تو مزاحیہ ماحول بنا رہا تھا کہ اس میں کچھ سنجیدگی دکھائی دی آپ کو ہے۔ اچھا، محبت وائرل ہو کر رہے گی، محبت وائرل ہو کے رہے گی، جو دل میں ہے بتاؤ فیس بک پہ۔
جو دل میں ہے فیس بک پہ جو رشتہ فون پہ پیدا ہوا تھا، جو رشتہ فون پہ پیدا ہوا تھا اسے دل بھر نبھاؤ فیس بک پہ، جو رشتہ فون پر پیدا ہوا تھا اسے دل بھر نبھاؤ فیس بک پہ۔ مزاجوں کو ذرا اپڈیٹ کر لو، مزاجوں کو ذرا اب فیس بک کی تو لینگویج بول رہے ہیں نا، مزاجوں کو ذرا اپڈیٹ کر لو، سبھی سے دل لگاؤ فیس بک پر۔ جو اگر وہ ہاتھ سے دبتا نہیں ہے، اگر وہ ہاتھ سے بٹن سے تم دباؤ فیس بک پر، اگر وہ ہاتھ سے دبتا نہیں ہے بٹن سے تم دباؤ فیس بک پہ۔ جو نالائق نہ لائق دے کبھی بھی، جو نالائق نہ لائق دے کبھی بھی، نشا اس کا مٹاؤ فیس بک پہ، جنگیں بھی وہی چلے گی۔ اب ذرا داد چاہوں گا، الیکٹرانک دعاؤں میں رہو گے، الیکٹرانک دعاؤں میں رہو گے، کوئی جلوہ دکھاؤ فیس بک پہ، ریلوے تک نماز پڑھی اس نمازی پر لائک دیکھو کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کرو اب ختم رسم تعزیت کو، تو ایک آنسو بہاؤ فیس بک، وہاں بنے ہوئے ہیں آنسو، کارٹونوں میں آنسو، بھلا دے شیخ چلی کو زمانہ، بھلا دے شیخ چلی کو زمانہ، حماقت پھول دکھاؤ فیس بک پہ، ہلاکت کے گڑھے میں جو گرے ہیں مصیبت کو بچاؤ فیس بک پہ، بچائیں گے بھی فیس بک پہ۔ تو میرے خیال سے جو چیزیں میں نے عکس کی، تو اب تھوڑے سا بات پر آتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے بے قدری کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیے آپ نے جو بات کہی ابھی عارف صاحب نے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا گیا، یہ باتیں ہم نے دل پر نہیں رکھی۔ میں چند بڑے لوگوں کی چند بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا تھا اپنی ایک بیان میں کہ اونچائی پہ پڑوسی نہیں ملتے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کس کو پڑوسی ملے گا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کسی کو پڑوسی نہیں۔ یہ لوگ تو نشیب میں بیٹھتے ہیں، بلندی پہ نہیں بیٹھتے۔ یہ ایک میں حوصلہ افزائی اور موٹیویشن کے طور پر یہ کچھ باتیں جو ابھی تک ہم نے دل چھوٹا ہوا کچھ باتوں سے، تو اس سے نکالنے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اونچائی پہ پڑوسی نہیں ملتے۔ دوسری بات، بازار میں سستی چیزیں زیادہ بکتی ہیں اور چائنیز ڈپلیکیٹ چیزیں، تو ان کا بکنا ان کا قیمتی ہونے کا یا بہتر ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجدوں سے زیادہ بازار اور بینکوں میں بھیڑ ہے، تو کیا مسجدوں کا تقدس پامال ہوا؟ لوگ قرآن سے زیادہ گانا سنتے ہیں، تو کیا گانے کی عظمت قرآن سے زیادہ بڑھ گئی؟ نہیں۔ چپل اور کپڑے کتابوں سے زیادہ بکتے ہیں، تو کیا لوگ عقل مند ہو گئے؟ نہیں، مجھے بچے جواب دیں گے۔ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا۔ لال و جواہرات کے خریدار کم ہوتے ہیں، مہنگی چیزیں کم بکتی ہیں، سیل میں چیزیں زیادہ بکتی ہیں۔ ہم لوگ سیل کے نہیں ہیں، ہم لوگ سیل کے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اب حوصلہ افزائی ساحل صاحب کے شعر سے کرتا ہوں۔ گھٹا میں چھپ کے ستارے فنا نہیں ہوتے، اندھیری رات میں دل کے دیے جلا کیجیے۔ اور اپنا شعر سناتا ہوں۔ نور تاروں کا ابھرے گا ظلمات میں، وہ جہاں ہو اندھیرا وہاں کیجیے۔ روشنی کی لٹیروں کو حاجت نہیں، ان چراغوں کا سودا کہاں کیجیے۔ لٹیرے چراغ نہیں خرید، کنچتا نہیں تو خوش آسان دو بجلی گیس، کیونکہ انہیں چوریاں کرنی۔ چور کو چاندنی رات اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ وہ پکڑے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ مجھے یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں عارف صاحب، تو ان کا دل دکھنا میرا دل دکھنا ہے۔ نہیں،
ہوتا ہے، حساس لوگوں کا بھی دل ٹوٹتا ہے، پتھر تو نہیں نا ہے نا. تو نور تاروں کا ابھرے گا ظلمات میں، وہ اندھیرے جہاں ہو اندھیرا وہاں کیجیے. بہترین ڈرائیور گراؤنڈ میں نہیں ہوتا، وہ اوپر کھاڑ راستے میں ہوتا ہے کہ نہیں. مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک بار میں دال پکا رہا تھا اور دال کو گڑ کر رہی تھی، تو دال نے فریاد کی، میں نے کیا ظلم کیا تھا کہ مجھے ہانڈی میں رکھ کر گرم کر رہے. مولانا رومی کہتے ہیں میں نے دال سے کہا میں تمہارا سواد بڑھا رہا ہوں، تم جتنی نرم ہو جاؤ گی اتنے ذائقے دار بنو گی اور میری جان سے ملو گی. جب میری جان سے ملو گی میرا خون بنو گی اور میں تیری طاقت سے اللہ کا ذکر، تسبیحات، درود شریف سب کچھ کروں گا. ان بوریوں میں تمہارا کیا مرتبہ تھا جب تم سخت تھی، چڑیاں آ کر بھیٹ. تو ہمیں تو آگ میں جل اور خاک میں مل بقول اکبر الہ آبادی. جب خشت بنے تو کام چلے، ان خام دنوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، اور یہ میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں ہماری سوسائٹی کیا ہے. اکبر کہتے ہیں بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانائے حالی سنو. بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانائے حالی سنو. اور یہ ہمارے رہنما ہے یہاں پر، با ہنر ہو کر جو چمکو قوم سے گالی سنو. ہم دو رویوں کے بیچ میں جی رہے ہیں. بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانائے حالی سنو. عقل مند کہتے ہیں کیوں بے ہنر بیٹھے ہو، اور نالائقوں کو جلن ہوتی ہے یہ کیوں ہنر مند ہو گئے. اس پر بھی مجھے ایک شعر یاد آیا، کیوں عروج غیر سے جلتے ہیں آپ، کس نے روکا آپ بھی ویسا کریں. سب کے لیے 6 فٹ سڑک ہے، آپ کوئی گاڑی نہیں اڑا سکتا، جو نہ آئے ہے وہ نہیں اڑائے گا ہے. تو عارف بھائی آپ شمع جلاؤ پروانے چلے آئیں گے، آپ چشمے جاری کرو پیاسے خود دوڑے آئیں گے. کوئی بھی چیز، ایک درخت جو دیودار کا درخت ہوتا ہے اسے بننے میں وقت لگتا ہے. مکی کا پودا ہمارے سامنے اگتا ہے اور کٹ بھی جاتا ہے. جو چیزیں سلولی آتی ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد میں بچوں کی طرف آتا ہوں. بچوں کے ساتھ رہ کر روح کو شفا ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جنت کے پھول ہیں، اور پھول اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ خواہشات کے کانٹے نہیں. تو بچے سنتے نہیں ہیں، بچے زیادہ نقل کرتے ہیں. اور بچے وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں رہ کر ہم جنت تک پہنچتے ہیں. ہمیں آپ کے ساتھ رہ کر بہت اچھا لگا. باقی تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، سمجھنے والے ہمیں چاہیے، سننے والے نہیں چاہیے. ہمیں سمجھنے والے چاہیے، سننے والے نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی صرف اور صرف مولانا رومی کو اپنا شعر سنا دے تو سمجھ سے پوری دنیا کو اپنا شعر سنا ہے. اگر کوئی آدمی دلیپ کمار کے سامنے اداکاری کرے تو سمجھ سے پوری دنیا کے سامنے اداکاری کرے. اگر کوئی دارا سنگھ کے سامنے کشتی کر کے دکھائے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کہلائے گا. ہمیں اہل نظر کی ضرورت ہے، صرف اہل سماعت کی ضرورت نہیں ہے. میری بات اگر بری لگے تو معاف کیجیے گا. ہمیں سمجھنے والوں کی ضرورت ہے، سننے والوں کی اتنی ضرورت نہیں. تو جب ہمارے پاس سمجھنے والے آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ان ایک اور وہ ایک دو ہمارے لیے پوری انجمن ہوگی. بھیڑ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھیڑ کی ضرورت مداری کھیل میں چلتا ہے، دنگل میں، ٹورنامنٹ میں چلتا ہے. یہ تو تدبر اور غور و فکر کی محفل ہے. اور میں اس شعر کو بہتر شعر سمجھتا ہوں جو شعر چپ کروا دے، جو سوچنے میں مجبور کر دے. داد گمراہ بھی کر دیتی ہے اور کئی بار تنقید اور نکتہ چینی سے راستہ ملتا ہے کہ نہیں. اب میں شاعروں کو بتاتا ہوں. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو شاعری کے تعلق سے اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا، بہت اچھا کلام آج سننے کو ملا. باپ کا کی امید سے زیادہ مجھے بے حد خوشی ہے. شاہ نواز یہ میرے انکل ہیں، رشتے میں ہمارے گھریلو تعلقات ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ خلافت دے دی والد صاحب کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ روح ان کے اندر تحلیل ہو گئی۔ حقانی صاحب کو ماشاءاللہ انہوں نے سوز بھی پایا ہے، ساز بھی پایا ہے۔ ادھر انہوں نے کلام سنایا، بہت گہرا کلام سنایا، ہمیں گوجری زیادہ سمجھتا نہیں۔ خاقانہ صاحب کو خاقان صاحب کے پائے کا ہی آدمی سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بڑے آدمی کی بات بڑا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو داد میں کمی ملی ہوگی، ہماری سمجھ کی کمی، آپ کے کلام کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، میں خوش ہوں کہ بچے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان کا نام بھول گیا، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، کہا کیا حال ہے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات بھر میں فتنوں کے ساتھ خوش تھا، رات بھر میں فتنوں کے ساتھ خوش تھا، زمین پر میرے وہ پاس وہ تھا جو آسمان پہ اللہ کے پاس نہیں تھا، جو آسمان پہ اللہ کے پاس نہیں تھا، اور میں حق سے ناراض تھا، اور بے وضو صلاۃ پڑھتا رہا۔ باتیں یاد رکھیے، علمی باتیں بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا مولوی بھی ہوں، تو مولوی اور شاعر جب ہو جائے نا پھر وہ دو اچھا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، مجبوری ہے نا، کیونکہ ایک جوک بیچ میں سناتا ہوں بچوں کو خوش کرنے۔ شرابی شراب پی کر سیر کو نکلے، آج نشے کی باتیں زیادہ چل رہی ہیں، تو چلتے 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 دور کنارے تک پہنچے تو جب کون گئی تھی جہاں سے نکلے تھے وہی ایک شرابی نے بھائی رات بھر چپو چلا رہے ہیں، آپ کنارے کیوں نہیں پہنچ رہے؟ جس شرابی کو تھوڑی سینس آئی تھی تو اس نے کہا ایسے میں کھوٹا چھوڑوں گے، کہتا آپ نے کھوٹا کیا کیا ہے؟ پھر نشے پر ایک دو جوک لاسٹ میں پھر سناؤں گا، بچوں کو ذرا فریش کرنا ہے۔ تو کہتا تھا رات بھر چپو چلاتے رہے، صبح اسی کنارے پر جہاں سے نکلے تھے، جس شرابی کو ہوش آیا تھا نشے کو ڈھونڈنے شروع ہو گئے، تھوڑے کھوٹے ہمیں توڑنے ہوں گے۔ بس جو آدمی ایک لائن سے جڑا رہتا ہے اس سے باہر نہیں نکلتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اپیل نہیں کر سکتے، ہمیں واسط۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات کیا چل رہی تھی ہماری، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ صحابی ایمان سے خارج تو نہیں ہوا، تو کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وہ سب سے ذہین تھے صحابہ میں سے، ان کو باب العلم کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم کے، اور شہر کا داخلہ تو دروازے سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو علی حکم بتاؤ اس صحابی کے بارے میں، کیا یہ ایمان میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس نے کہا کہ میں بے وضو صلاۃ پڑھتا رہا، یہ کرتا، کہتے یہ حق پر ہے، یہ ایمان سے خارج نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کہتا بے وضو صلاۃ سے مراد درود شریف ہے، اور وہ نیند میں درود پڑھتا رہتا ہے، اور نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی اس نے حق پہ۔ اب بتانے والا بھی کتنا گہرا ہے اور سمجھنے والا بھی کتنا گہرا ہے نا؟ اگر ہاتھ بڑا ہو تو بھیک مانگنے والا دامن بھی بڑا چاہیے۔ تو کہا، پھر دوسری بات اس نے کہی تھی کہ میں رات پر فتنوں کے ساتھ خوش تھا، یہ تو قرآن کہا اس کو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما یعنی مال اور اولاد فتنہ ہے وہ انسان، اور ہر اس فتنے کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ تو کہتا یہ بھی اس نے قرآن کا، کہ اس نے کہا کہ زمین پر میرے پاس وہ تھا جو آسمان پہ خدا کے پاس نہیں، کہتا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، وہ آپ بیٹوں کے ساتھ تھا۔ کہتا اس نے کہا کہ میں حق کے ساتھ نامہ تھا، کہتا موت برحق ہے، کوئی موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو میں خاقان صاحب گستاخی کے لیے معافی چاہوں گا کہ بڑی بات کو سمجھنے کے لیے بڑا دماغ ہمیں چاہیے۔ سب نے اچھا کیا، نازک صاحب نے، جتنے میں اگر کچھ بھول جاؤں، مگر اب چند نصیحتیں شاعروں کے لیے، وقت میں ہو زیادہ 5 منٹ، اب یہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں بات کو۔ شاعروں کو میں یہ کہوں گا کہ شہرت انسان کو برباد کر دیتی ہے،
اور وہ بھی 55 کی شوق. میرے پاس اس وقت 3 کتابوں کا مواد ہے، میں چھپوا نہیں رہا. کیوں نہیں چھپوا رہا ہوں؟ شاید ننگا ہو جاتا ہے جب وہ اپنا کلام چھپواتا ہے. لوگوں نے غالب کو بھی نہیں بخشا، اقبال کو بھی نہیں بخشا. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب کر کہا، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کا. اور دوسرا ایک شعر ہے، میں اپنا سناتا ہوں. ہر شعر میں کمی سی پاتے ہیں، ہم کیا جانے کیا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی کمیوں کو ڈھونڈنا ہے. ہماری زبان صحیح ہو، ہمارا فن صحیح ہو، ہمارا. اس کے لیے 1-2 مثالیں شاعروں کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ کے شعر اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ علامہ نے فرمایا کہ 40 بار ایک شعر کو تراشتا ہوں. کتنی بار؟ 40 بار. تو مجھے تو 400 بار تراشنا چاہیے. 40 بار اقبال کو تراشنا پڑا. فیض سے کہا یہ اتنی خوبصورتی شاعری کیسے کی؟ کہتے جیل میں کی بہت فرصت تھی، سنوارتا رہا. اسی طریقے سے لتا منگیشکر کو ایک بار وہ ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ ملا. یہ ڈائمنڈ جوبلی یعنی 60 سال اس کے جب کلاکاری کے ہو گئے تو کسی نے کہا آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے اسٹیج پر گاتے ہوئے ڈرتی ہوں کیونکہ کمی تو نہیں. تو جو انسان ڈرتا ہے کچھ کرتا ہے. سننے والی شاعری اور ہوتی ہے، پڑھنے لائق شاعری اور ہوتی ہے. ہم ایسا کام کریں اس مشاعرے کی وساطت سے ایک ہو جائے. ہم میں سے جو جتنا جانتا ہے دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھو سو دیکھو سکھاتے. ہماری زبان بہت کمزور ہے، میری اپنی کمزور ہے، آپ کی کمزور ہے. ساحل لدھیانوی صاحب کی زبان سے ایک بار انہیں کی نظم سنی تھی. ہم کہتے تھے میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی. جب میں نے ان کی زبان سے سنا میں پل دو پل کا شاعر ہوں، میرے اللہ کی بندے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں نہیں ہے. جگر مولانا تعلیم کو سنا تو محبت لفظ ہی نہیں ہے، محبت. اسی طرح ختم لفظ ہے، ختم نہیں ہے. علم ہے، علم نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں شاعر کو ان کی زبان ہوتا ہے. جب وہ اپنے کلام پر نظر ثانی کرے گا، ایک دوسرے کو سنائے گا، اغلاط دور ہوگی، یہ ہوگا تو مخلص ہو ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے. بہترین استاد بنے، بہترین شاگرد بنے. انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیے. میں معافی چاہوں گا کہ آپ کا وقت زیادہ، لیکن باتیں ضروری تھی. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے مل، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو آخر کی یہ بات، یہ پروگرام چھٹی کے دن رکھیے، کسی کو کوئی عذر نہ ہو، کیونکہ وہ فرلو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں نا. تو آپ جس کو بولو کہ اگر مشین ہے تو مشین جس دن مشین نہیں ہوگی اس دن ہم آئیں گے. تو اتوار کے دن رکھیے کہ دیکھیے ایمانداری کی بات ہے، شاید اگر سچ نہیں کہے گا تو کون کہے گا. تو ایسا دن رکھیے، ہم ہی بیٹھیں گے، صرف شاید ہی بیٹھیں گے. پہلے ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، ہم ایک دوسرے کو سننے کے لائق بنے، عوام بھی ہمیں سنے گی. کیا اگر علماء لڑیں گے تو جوہلا کی بھی وہی دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں میں بہت زیادہ اضافہ